خدا نے کہا انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا عرض المدیہ ولا کمرا مریرا ولا شمس مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت القشرہ. میں نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا نہ دریا کو روانی دیتا نہ چاند کو روشنی دیتا. یہ آسمان اٹھایا ہے پیتر کی وجہ سے, زمین بچھائی ہے پیتر کی وجہ سے, فرشتوں نے عبادت چھوڑی. آج شیعہ ہو کے بندہ کہتا مجلس روک ہم نماز پڑھے, ماتم روک ہم نماز پڑھے. خدا فرشتوں سے کہتا ہے عبادت روکو زہرا کی فضیلت. بتا زہرا کی دروازے میں کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے, ابو ذر بیٹھتا ہے, کمبر بیٹھتا ہے, مقداد بیٹھتا ہے, فضہ بیٹھتی ہے. میں گردن کٹواؤں گا, مجھے کسی کتاب ثابت کر. ساری زندگی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے عرش میں بھیج دے, کمبر نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے, فضہ نے کہا ہو مجھے آسمان کی رانی بنا دے. یہ وہاں جانے کی فرمائش نہیں کرتے, وہاں والے فقیر بن کے, یتیم بن کے, اسیر بن کے. حدیث قصہ ہر شیعہ گھر میں پڑی ہے, تبا مصر کا حوالہ تو دے نہیں رہا. ہر گھر میں حدیث قصہ پڑی ہے, اور کبھی حدیث قصہ کی سند پہ شک نہ کرنا. اگر کوئی تم سے بندہ پوچھے حدیث قصہ کی سند کیا ہے, کیا سند ہے کہ یہ حدیث قصہ صحیح ہے, اس سے پوچھو کیا سند ہے کہ تو اپنے ہی باپ کا بیٹا ہے. سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا. شیعہ صرف علی ولی اللہ تک محدود نہیں, ولایت علی وہ پڑھے جسے زہرا کے دشمن میں تبرہ کرنے کی تمیز ہو. اگر بات کھل کے ہونی ہے تو پھر بات کھل کے ہو جانی چاہیے. جو واجب ترک کر دے وہ معصوم نہیں رہتا. اور تیرے بڑے بڑے مولویوں نے لکھ دیا ہے کہ سیدہ ہے معصومہ. اگر سیدہ معصومہ ہے تو بخاری میں سے وہ روایت نکال کہ چند بندوں نے آ کے زہرا کو سلام کیا تھا اور سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا. اگر زہرا نے سلام کا جواب نہیں دیا اس کا مطلب زہرا نے واجب کو ترک کیا. یا زہرا کو معصومہ نہ مار یا ان بندوں کو مسلمان نہ مار. نہ کماحت کا ہو کوئی سیدہ پڑھ سکتا ہے, نہ کوئی سیدہ بتا سکتا ہے, کیونکہ خدا نے کہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں پتہ ہی نہیں بطول کیا ہے, تمہیں خبر ہی نہیں کہ فاطمہ کسے کہتے ہیں, تمہیں خبر ہی نہیں سیدہ کسے کہتے ہیں. تو میں کیا پڑھوں کہ بطول کون ہے, میں کیا پڑھوں کہ سیدہ کون ہے. ماتمیوں کے عقیدوں کی ترجمانی کرتا ہوں, نگر نگر جہاں جہاں جاتا ہوں, مشکلیں مصیبتیں آسانیاں جو بھی جس حال میں بھی رہا ہوں, اپنی قوم کی ملت کے عقیدے کی ترجمانی کی ہے. مجھے نہیں پتا, میرے یہاں سے لے کے آخر تک ہر چہرے پہ نظر ہے. میں پہلی صدر پڑھوں گا قبلہ شرازی صاحب اور اس کے بعد چہروں کی تلاوت کروں گا کہ کون کون سے چہرے پہ میرے عقیدے والی کھل کے کتاب سامنے نظر آنی شروع ہو گئی ہے. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ. بندہ وہ بولے جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے, جس بندے کا عقیدہ ساتھ نہ ملتا ہو وہ بے شک چپ رہے, وہ اپنی داد بچا لے. میں نے جملہ کہہ دیا ہے, یہ جملہ خطابت نہیں تھا, یہ جملہ ذاکری نہیں تھا, یہ جملہ میرا عقیدہ تھا. اگر میرے پاس اللہ مجھے یہ وقت دے کہ میں یہ وصیت کروں, یہ جملہ میرے کفن پہ لکھنا تاکہ میں علی کے سامنے یہ جملہ پڑھ سکوں. میں جملہ پھر دہرانے لگا ہوں, شاید کسی نے پہلے نہ سنا ہو. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ, عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ, عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ. جو بندہ چپ بیٹھا ہے وہ اس خیالات کی وادی میں ہے کہ کہاں عرش خدا, کہاں دہلیز فاطمہ, کہاں اللہ کا عرش, کہاں زہرا کی چوکٹ. اس نے کیا کہہ دیا ہے کہ عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ. پہلے بتا عرش خدا پہ رہتا کون ہے؟ جبرائیل رہتا ہے, میکائیل رہتا ہے, اسرافیل رہتا ہے, اسرائیل رہتا ہے. اب بتا زہرا کی دروازے میں کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے, ابو ذر بیٹھتا ہے, کمبر بیٹھتا ہے, مقداد بیٹھتا ہے, فضہ بیٹھتی ہے. میں گردن کٹواؤں گا, مجھے کسی کتاب ثابت کر. ساری زندگی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے عرش میں بھیج دے, کمبر نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے, فضہ نے کہا ہو مجھے آسمان کی رانی بنا دے. یہ وہاں جانے کی فرمائش نہیں کرتے, وہاں والے فقیر بن کے, یتیم بن کے, اسیر بن کے. یہ اختر جی گناہگار ہوں, زمانہ پہچانتا ہے شہزادی کی نسبت کی وجہ سے. تو جس نسبت نے عزت دی ہے, جس نسبت نے احترام دیا, میری نسلیں بھی قرضہ اتارنا چاہیں نہیں اتار سکتی. میری دشمنی کی وجہ علی ہے, سیدہ کا حق ہے. قرآن کی وہ آیت سرنامہ کلام میں پڑھی ہے جو اتنی مشہور آیت ہے کہ زبان پہ لی سلطان بھائی ہر ایک نے اس آیت کو تلاوت کرنا شروع کر دیا. اس آیت میں خدا نے پنجتن کی طہارت کا تذکرہ کیا ہے, یہ بات, اور اعلان کیا ہے اللہ نے پنجتن کی طہارت کا. اور یہ قرآن کی ان آیات میں سے متفق آیت ہے جس پہ غیر شیعہ نے بھی اتفاق کیا ہے.
ایک مقام پہ صحیح مسلم پہ، 4 مقامات پہ ترمذی میں، مسند امام احمد بن حنبل پہ، مستدرک حاکم نیشاپوری نے لکھا ہے، شاہ ولی الدین محدث دہلوی نے لکھا ہے، امام زاہبی نے لکھا ہے، بلکہ ابن حزم اور ابن تیمیہ جیسے متعصب جنہوں نے غدیر کا انکار کیا ہے، انہوں نے آیت تطہیر کا انکار نہیں کیا۔ سب نے لکھا کہ یہ آیت قبلہ صاحب 5 تن کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور آگے پھر اہل بیت کی وضاحت کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد و اہل بیت محمد جو ہے یہ خاندان رسول یہ اہل بیت ہے۔ ایک دوسرا مسلک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں، جنہوں نے ازواج کو بھی اہل بیت سمجھا۔ ایک ہستی 5 تن میں ایسی ہے جس کی طہارت کا دشمن نے بھی انکار نہیں کیا۔ 4 بیٹیاں ماننے والوں نے بھی کہا کہ زہرا آیت تطہیر کی مصداق ہے، کیونکہ آیت آئی ہے 7 ہجری میں، باقی 3 بیٹیاں دنیا میں تھیں نہیں۔ انہوں نے کہا سیدہ اس آیت کی مصداق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کے سامنے کتابوں کے حوالے جتنی جلدی دے سکتا دے دیے کہ اہل سنت کے معتبر پہاڑ جیسے محدثین، ابن کبیر، میں نے کہا کہ ابن تیمیہ اور ابن حزم جیسے وہ لوگ جنہوں نے غدیر کا انکار کیا تھا، انہوں نے بھی عصمت زہرا کا انکار نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دشمن نے بھی مانا کہ سیدہ ہے معصومہ۔ بابا جی تمہید اور حق سیدہ پڑھنے لگا۔ دشمن نے مانا کہ سیدہ ہے معصومہ۔ اگر معصوم کی وضاحت کی جائے تو علمی طور پہ تو بہت لمبی چوڑی وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن ایک آسان ترین وضاحت، ایک آسان ترین تعریف جو بچہ بھی کر دے گا، معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ نہ کرتا ہو۔ یہ آسان ترین تعریف ہے میرا ابو صالح صاحب، جو ایک بچے کو بھی اٹھائے تو وہ کر دے گا کہ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ گناہ سرزد نہ ہو، یا اس کو آسان کروں، جو گناہ نہ کرے اور واجب کو ترک نہ کرے، جو واجب ترک نہ کرے وہ ہے معصوم۔ جس سے زندگی میں ایک بھی واجب ترک ہو جائے وہ معصوم نہیں رہے گا۔ اور سب نے مانا کہ زہرا معصومہ ہے۔ میں نے آسان ترین تعریف کی کہ آسان ترین تعریف یہ ہے کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہو اور واجب ترک نہ ہو۔ اب آؤ تھوڑا سا آگے چلو سیدہ کا حق سمجھنے کے لیے۔ شریعت محمدی میں سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی مسجد میں داخل ہوا ہے اور اس نے سلام کر دیا تو جو آپ قرات کر رہے ہیں اس کو وہیں پہ روکیں، اس کو سلام کا جواب دیں۔ اتنا ضروری ہے سلام کا جواب دینا، کیونکہ سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ جو واجب کو ترک کر دے وہ معصوم نہیں۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ مجمع اتنی ہی بات پہ پھر آگے چلا جائے گا اور مجھے حق سیدہ بیان کرنے کے لیے اگلی سطر نہیں پڑھنی پڑے گی، تو پھر سر اٹھاؤ۔ اگر بات کھل کے ہونی ہے تو پھر بات کھل کے ہو جانی چاہیے۔ جو واجب ترک کر دے وہ معصوم نہیں رہتا۔ اور تیرے بڑے بڑے مولویوں نے لکھ دیا ہے کہ سیدہ ہے معصومہ۔ اگر سیدہ معصومہ ہے تو بخاری میں سے وہ روایت نکال کہ چند بندوں نے آ کے زہرا کو سلام کیا تھا اور سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ اگر زہرا نے سلام کا جواب نہیں دیا اس کا مطلب زہرا نے واجب کو ترک کیا۔ یا زہرا کو معصومہ نہ مان یا ان بندوں کو مسلمان نہ مان۔ اگر تو سیدہ نے، بخاری نے لکھا، بخاری نے لکھا، ہاں تو پھر ٹھیک ہے، بخاری نے لکھا سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ شیعہ صرف علی ولی اللہ تک محدود نہیں، ولایت علی وہ پڑھے جسے زہرا کے دشمن میں تبرہ کرنے کی تمیز ہو۔ سیدہ کے دشمن کے لیے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر رائے دل میں، سیدہ ہے معصومہ، بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں، مجھے حق کے زہرا پڑھنا۔ سیدہ ہے معصومہ بروئے قرآن اس آیت کے، اور یہ قبلہ آسم ولادی صاحب تشریف فرمائے، یہ قرآن کی آیتوں میں سے پہلی اور آخری آیت ہے علی باسسکری جو زمین پہ بعد میں پڑھی گئی، عرش پہ پہلے سنائی گئی۔ ہر آیت زمین والوں کے لیے تھی، یہ قرآن کی شاید صاحب پہلی آیت ہے جس کا اعلان خدا نے پہلے عرش پہ کیا۔ حدیث کی ہر شیعہ گھر میں پڑھی ہے، تبا مصر کا حوالہ تو دے نہیں رہا۔
ہر گھر میں حدیث قصہ پڑھی ہے، اور کبھی حدیث قصہ کی سند پہ شک نہ کرنا۔ اگر کوئی تم سے بندہ پوچھے حدیث قصہ کی سند کیا ہے، کیا سند ہے کہ یہ حدیث قصہ صحیح ہے، اس سے پوچھو کیا سند ہے کہ تو اپنے ہی باپ کا بیٹا ہے۔ جواد تبریزی اور وحید خراسانی کو کم کے طلبہ نے خط لکھا کہ لمفاتی کے آخر میں حدیث قصہ لکھی ہے، کہیں غیر معتبر ہونے کی وجہ سے تو نہیں لکھی کہ سند معتبر نہیں؟ دونوں علماء میں سے ایک دنیا سے چلے گئے، ایک موجود ہے، دونوں کا جواب ایک ہی تھا۔ انہوں نے کہا حدیث قصہ کی سند پہ اعتبار کرنے والے کی کم از کم سزا یہ ہے شیعہ سے خارج ہے۔ حدیث قصہ کی سند پہ انکار نہیں ہو سکتا۔ خدا نے عرش پہ پہلے اعلان کیا، اور جب خدا نے عرش پہ اعلان کیا کیسے کیا؟ یا ملائکتی وَيَا سُكَّانَ السَّمَاوَاتِ، اے میرے فرشتوں، اے آسمان پہ رہنے والو۔ کاش اس جملے میں میرا مجمع میرا ساتھ دے دے، اللہ نے صرف ملائکاتی نہیں کہا، سکان السماواتی کہا، اے میرے ملائکہ اور اے عرش پہ رہنے والو۔ اس کا مطلب ملائکہ کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے۔ یا ملائکاتی وَيَا سُكَّانَ السماواتی، اے میرے فرشتوں، اے آسمانوں پہ رہنے والو۔ عین الحیات شیعہ مذہب کی کتاب، بحار الانوار علامہ مجلسی، دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ ذوالقرنین سکندر سے جب فرشتے کی ملاقات ہوئی تھی تو ذوالقرنین سکندر نے فرشتے سے پوچھا تھا بتاؤ عرش پہ کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا خدا نے جس کو قیام میں خلق کیا وہ قیام میں ہے، خدا نے جس کو رکوع میں خلق کیا وہ رکوع میں ہے، خدا نے جس کو سجدے میں خلق کیا وہ سجدے میں ہے۔ ہماری خلقت ہی عبادت کی حالت میں ہوئی تھی، قیام والا رکوع میں نہیں جاتا، رکوع والا سجدے میں نہیں جاتا، سجدے والا قیام نہیں کرتا۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا عبادت، جو قیام میں وہ قیام میں، جو رکوع میں وہ رکوع میں، جو سجدے میں تعداد اتنی ہے جتنی زمین پر ریت کے ذرے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کے ملائکہ کی تعداد ہے۔ جو قیام میں ہے وہ قیام میں رہے گا، جو رکوع میں وہ رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں سجدے میں رہے گا۔ ذوالقرنین سکندر نے فرشتے سے پوچھا تھا، اور نہج البلاغہ میں مولا علی نے اپنے پہلے خطبے میں بتا دیا تھا کہ فرشتوں کی عبادت کیا ہے، قیام والا قیام میں، رکوع والا رکوع میں، سجدے والا سجدے میں۔ یہاں سے آخری تک جو بندہ زہرا کے گھر کی فضیلت سننے کے لیے آیا ہے، خدا نے آیت تطہیر بھیجنے سے پہلے کہا یا ملائکاتی ویا سکان السماواتی، اے میرے فرشتوں، اے آسمان پہ رہنے والو، اپنی اپنی عبادت چھوڑو، ابھی ذرا آؤ میں تمہیں پنجتن کا قصیدہ سناؤں، میں تمہیں پنجتن کے فضائل سناؤں۔ جو قیام میں تھا اس نے قیام چھوڑا، جو رکوع میں تھا اس نے رکوع چھوڑا، جو سجدے میں تھا اس نے سجدہ چھوڑا۔ خدا نے کہا انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت القشہ۔ میں نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ دریا کو روانی دیتا، نہ چاند کو روشنی دیتا۔ یہ آسمان اٹھایا ہے پیتر کی وجہ سے، زمین بچھائی ہے پیتر کی وجہ سے، فرشتوں نے عبادت چھوڑی۔ آج شیعہ ہو کے بندہ کہتا مجلس روک ہم نماز پڑھے، ماتم روک ہم نماز پڑھے۔ خدا فرشتوں سے کہتا ہے عبادت روکو، زہرا کی فضیلت۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔